السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو گڑیاز بلاگ۔ آج کی ویڈیو بہت اچھی اور بہت ایک نیچرل ویڈیو جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور فیلنگز اپنی شیئر کروں گی۔ تو جی، روٹین کے مطابق صبح کا آغاز ہر طریقے سے ہو چکا تھا، سب کو اسکول بھیج دیا، ہسبینڈ کو آفس بھیج دیا، اس کے بعد اپنا ناشتہ میں کرنے لگی تھی، اور جی میں نے ایک فل ایگ اور ایک ہاف سفیدی جو ہوتی ہے نا انڈے کی، وہ ڈالی، اور اس پہ میں نے بڑی بڑی شملہ مرچ ڈال دی ہیں، اور جی 2 براؤن بریڈ کو میں ہلکا سا سیک کر کے یہ میرا ناشتہ ہوگا۔ لیکن ناشتہ آپ میرا دیکھتے رہیں گے، میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ آج کا دن جو ہے نا میرا بہت اداس شروع ہوا، کیونکہ میرے بھائی 4 سال کے بعد پاکستان آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور میں سب بہن بھائیوں کو انہوں نے گیٹ ٹوگیدر ایک رکھا ہے کہ سب بہن بھائی جمع ہوں گے میری امی کے گھر، اور جہاں پہ میرے بھائی اور بھابیاں ہیں وہاں پہ، اور وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن اچانک سے یہ ہوا کہ اب ظاہر جابس ہوتی ہیں، سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو میرے ہسبینڈ کو کوئی ضروری ان کی ٹریننگ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکیں گے۔ تو جی نیکسٹ ڈے میرے بھائی نے کوئی کھانا رکھا ہوا تھا سب فیملی کے ساتھ، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہم اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن میں بہت پریشان رہی۔ میں نے کہا ظاہر مجبوری ہے، مجھے اپنے بچپن کے، ہم سب بہن بھائی ماشاءاللہ ایک جگہ پہ جمع ہو رہے تھے، وہ بچپن کی یادیں، وہ بچپن کی شرارتیں، اور آپس میں جب بیٹھتے ہو تو کتنی مزے کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو میں پریشان رہی، آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلتا رہا میرے وہ بہن بھائی نکل گئے ہیں، وہ بہن بھائی نکل گئے ہیں، تو آخر کار میرے ہسبینڈ کا شام کو میسج آیا مغرب کے بعد کہ گیٹ ریڈی آئی ایم کمنگ۔ تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور یہ وہ سفر ہے، لیٹ نائٹ ہم نے سفر شروع کیا جو کہ بہت خطرناک سفر تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 4 گھنٹے کا سفر تھا میرے گھر تک، لیکن 2 گھنٹے موٹر وے پہ بہت اچھا سفر رہا، لیکن 2 گھنٹے بہت خطرناک سا سفر رہا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سا ایک ٹرک تھا جو جس کی لائٹ کی وجہ سے ہم چل رہے تھے، کوئی لائٹ یا بڑا کوئی ٹرک وغیرہ آتا تھا تو ہم مطلب گاڑی ڈرائیو کر سکتے تھے، ادروائز ہم رک بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہمارے پیچھے بھی بہت ساری گاڑیاں تھیں۔ جو آپ نیوز میں سنتے ہیں نا وہ میں نے واقعی حقیقت میں دیکھا، اور میں چاہ رہی تھی موٹر وے والے آ جائیں اور ہمیں کہیں پہ روک کے اتار دیں، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ جب ہمارے گھر کے لیے تھوڑا سا سفر رہا، جب انہوں نے ہمیں ایک اور جگہ پہ کنورٹ کر دیا تھا، تو یہ ایسے ٹرک وغیرہ ان کی ہیلپ سے ہم چل رہے تھے، بس اللہ نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ تو یہ تھا ایک خطرناک سفر یہ، لیکن اس کے آگے بہت پیاری سی خوشیاں جڑی تھی، اللہ نے شکر ہے کہ ہم خیریت سے گھر پہنچائے۔ لیکن ابھی میں گھر نہیں پہنچی ہوں، یہ میرے بھائی کے آنے کی تیاریاں، یہ میری امی کا گھر ہے جہاں پہ میرا بچپن، میرے بہن بھائیوں کا بچپن، وہ گھر کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا ہو۔ تو یہ وہ گھر ہے، یہاں پہ ہم ایک ساتھ ٹی وی دیکھتے ہوتے تھے۔ چیزیں بدل گئی ہیں، پینٹس بدل گئے ہیں، سب کچھ چینج ہو گیا، لیکن یہ وہ کمرہ ہے جس میں ہم سب لوگ بیٹھ کے نا ایک ہی بیڈ پہ سب بہن بھائی، ٹی وی لگا ہوتا تھا اس کو دیکھنا، مونگ پھلیاں کھانا، یہ ایسے ہم جب بھی اب بھی ہم ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں نا، تو ہم نے بہت سارے اپنے بچپن کی باتیں یاد کی ہیں، کون کیسے کھانا کھاتا تھا، کس طرح ہم سب لوگ کیا کیا کرتے ہوتے تھے۔ تو یہ جو بچپن کا گھر ہوتا ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں آپ کو بھولتا، اور ہمیشہ آپ کو جب ادھر جاتے ہو تو آپ کو وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ تو جی یہ ماشاءاللہ مہمان انگلینڈ سے میرے بھائی بھابھی آ چکے تھے، یہ بھی مجھے ویڈیوز ریسیو ہوئی تھی جو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، کیونکہ میں ابھی بھی نہیں پہنچی تھی، میں تو ابھی سفر میں ہی تھی، اور یہ مجھے وہاں پہ جو لوگ پہنچ چکے تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ تو ان سے یہ 4 سال کے بعد آئے ہیں، جب میری امی حیات تھی تو ہر سال یہ آتے ہوتے تھے، تو اپنا ظاہر کام ہوتا ہے تو اس مصروفیات ہوتی ہیں تو نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی ایکسائٹمنٹ تھی کتنے دن بعد بھائی آ رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سارا اللہ تعالیٰ نے معاملہ سیدھا کیا، اور میرے ہسبینڈ کو کسی بھی طرح چھٹی ملی، اور ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ سفر تھوڑا مشکل تھا، ادروائز بہت مزہ آیا، سب لوگ آ چکے تھے، اور یہ جو سیٹنگ ارینجمنٹ کی تھی یہاں پہ بیٹھ کے سب گپ شپ کر رہے تھے، اس طرح کا ارینجمنٹ کروایا تھا کہ سب لوگ بیٹھیں اور ایک ساتھ ہی گپ شپ کریں، بچے بھی ہوں بڑے بھی ہوں، رومز کتنے بڑے ہوں تو رومز میں سب لوگ پورے نہیں آتے، تو اس لیے اس طرح کا کروایا تھا۔ جی تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، میں نے دیا سرپرائز، اور سب
سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک بہن میرے ساتھ رابطے میں تھیں اور باقی سب کو میں نے سرپرائز دیا۔ تو جی یہ نیکسٹ ڈے شروع ہو جاتا ہے، یہاں پہ ہم نے گیٹ ٹوگیدر ایک کھانا تھا ہم سب کا، جو کہ ایک ساتھ ہم نے بیٹھ کے کھانا تھا، اور ایک خوبصورت سی جگہ پہ یہ ارینج کیا گیا تھا جہاں پہ ہم خواتین ہی تھے، ساری بہنیں بہت دن بعد ملی، بھابیاں بہت دن کے بعد ملی، اور جو جینٹس تھے وہ بھی آپس میں سب گپ شپ کر رہے تھے، اپنی اپنی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق سب کر رہے تھے۔ الحمدللہ وہ فیملی بہت اچھی لگتی ہے جس میں سب کی آپس میں بہت اچھی دوستیاں ہوں۔ شکر الحمدللہ کہ میرا جو استقبال تھا، میں بتاؤں آپ کو، میری بھابھیوں نے کیا۔ جب میں نے دروازہ نوک کیا 11:30 رات کے بج رہے تھے اور میری بھابھی نے دروازہ کھولا تو وہ ایک دم اتنا اچھا انہوں نے مجھے ریسیو کیا کہ میرا سرپرائز پورا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری بہنیں میرے بھائی مجھے ملے، لیکن بھابھیوں یہ نہیں ہوتے کہ رشتے سارے رشتے برے ہوتے ہیں، بھابھیوں کا رشتہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، بہنوں کا، بہنوئیوں کا، الحمدللہ سب رشتے بہت اچھے ہیں۔ تو جی کھانا آنا شروع ہو گیا تھا، سوپ، تھوڑی تھوڑی سردی تھی، موسم بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوا لیکن سوپ ہر جگہ پہ سرو ہونا شروع ہو گیا، تو اس لیے سوپ تھا، ملائی بوٹی تھی، بچوں کے حساب سے بھی مینیو رکھا گیا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سب بہن بھائیوں کے بچے جمع ہو رہے تھے اور مختلف چوائس ہوتی ہے بچے جب ہوں نا، کوئی کچھ کھاتا ہے کوئی کچھ کھاتا ہے، لیکن سب کی چوائس کا خیال رکھتے ہوئے آرڈر دیا گیا تھا، اور بہت مزیدار رائس تھے۔ اور میری ڈائٹنگ جب کر رہا ہو بندہ اور ایسی جگہوں پہ چلا جائے نا تو سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے نا، تو میں نے تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کیا، زیادہ میں نے گپ شپ کو انجوائے کیا سب کے ساتھ۔ تو یہ لمحے ہوتے ہیں زندگی کے جو آپ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ میں یہ 2 دن کے لیے گئی ہوں اور میں اتنی ریفریش ہو گئی ہوں اپنے میکے جا کے کہ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے میں تمہیں نوٹ کرا تھا، تم بہت خوش تھی وہاں پہ۔ اچھا جی اگلے دن ہماری واپسی تھی سب سے پہلے، کیونکہ ہم دور سے آئے تھے، تو میرے بھائی یہ گفٹ دے رہے ہیں، چاکلیٹس ہیں سب کے لیے اور سب کے ڈریسز ہیں، تو بہت خوبصورت ڈریسز تھے، اور میرا ڈریس سلنے گیا ہوا ہے، جب وہ آئے گا میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو کیسا ڈریس ملا تھا۔ تو یہ ان کی مسز سب کو تقسیم کر رہی ہیں، اور گفٹ وغیرہ لیے، چائے وغیرہ پی، اور جی یہ میں اور میرے ہسبینڈ اور میرے بچے، ہمارا سفر سب سے زیادہ دور کا ہے، 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے نکل رہے تھے واپسی کے لیے، کیونکہ آنے والا سفر بھی کافی مشکل تھا، تو سموگ کا موسم ہے، تو اس لیے ہم نکل چکے تھے۔ یہ رستے میں سے میں نے مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا دل اداس ہے، تو موسم بھی کتنا اداس ہے، لیکن بچے اور میرے ہسبینڈ سب لوگ بہت خوش تھے کہ بہت اچھا ہمارا ٹور رہا، اور ہم ٹائم سے ہی الحمدللہ اپنے شہر کے پاس پہنچ گئے تھے۔ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، تو میرے ہسبینڈ نے جائے نماز نکالا اور وہ اپنی نماز ادا کر رہے تھے کہ سفری نماز ہے تو میرا وضو ہے، میں نماز یہیں پہ پڑھ لیتا ہوں۔ بچے بھی گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ جاتے ہیں، اتنا لمبا سفر ہے، تو الحمدللہ ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کا۔ کل انشاءاللہ ایک نیو ولاگ کے ساتھ ملوں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔